تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن کمیشن نے معاملات جلد از جلد نپٹانے کی کوشش کی۔ تحریک انصاف نے ہمیشہ تاخیری حربے استعمال کیے ہیں۔ یہ تاثر درست نہیں کہ الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گوہر کو چیئرمین پی ٹی آئی تسلیم کیا۔ سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ کنور صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر بتائیے گا یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ جیسا اب الیکشن کمیشن پاکستان نے جو اپنے ذرائع کے حوالے سے خبر ریلیز کی ہے، اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ اب الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس میں یہ بات جو ہے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، متصادم پالیسی سامنے آ رہی ہے، تو اصولی طور پر الیکشن کمیشن پاکستان پہ اس پہ کوئی رائے یا تبصرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ ایک بہت سپریم کورٹ ہے اور وہ تمام اداروں کا ایک اس کا پوری بالادستی حاصل ہے۔ اب یہ 8 ججوں نے اکثریتی فیصلہ نہیں آ گیا بلکہ میجارٹی فیصلہ آ گیا، متفقہ فیصلہ آ گیا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کی جو تھی نظر ثانی کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے انہیں سرزنش بھی کر دی کہ آپ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ اور جو گوہر جو ہے علی گوہر، وہ باقاعدہ پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ اب یہ الیکشن کمیشن نے جو وجہات جاری کی ہے کہ جناب ہم نے تو تاخیری حربے اختیار نہیں کیے، یہ تو پی ٹی آئی کرتے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کا پوائنٹ آف ویو درست ہے۔ ہم نے بھی دیکھ رہے ہیں 3-4 سال سے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کے بارے میں سنجیدہ ہی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال فیصلے سپریم کورٹ کے درمیان اور الیکشن کمیشن کے درمیان میں جو آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، اس کے نتائج تو اچھے نظر نہیں آ رہے، لیکن بہرحال فیصلہ جو ہے وہ آ چکا ہے۔ اور اب یہ ان کو نشستیں جو ہیں، یہ قومی اتحاد جو سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں مل جائیں گی، اور منارٹی کی بھی اور خواتین کی بھی یہ باقی بحث چلتی رہے گی کہ کس کے اختیارات کیا ہیں، کس نے تاخیری حربے اختیار کیے، کیسے کیے، کس طرح کیے۔ یہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن میں بحث چلتی رہے گی، لیکن اصولی طور پر یہ فیصلہ 12 جولائی کا فیصلہ اس پر عمل درآمد کرنا الیکشن کمیشن کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاملے بہت سیر سے جا رہے ہیں۔ اب میں بھی الیکشن کمیشن پاکستان کا بڑے عرصے تک حصہ رہا ہوں، تو میری بھی آپ کی وساطت سے گزارش ہے ان معاملے میں وہ نہ پڑے، اپلیکیشن کر رہے ہیں، حکومت جانے، سپریم کورٹ میں جانے، اپیلیں کرتے پھرتے، لیکن وہ اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھیں اور اس طرح کی بحث میں حصہ نہ لیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب، سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن کمیشن نے معاملات جلد از جلد نپٹانے کی کوشش کی۔ تحریک انصاف نے ہمیشہ تاخیری حربے استعمال کیے ہیں۔ یہ تاثر درست نہیں کہ الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گوہر کو چیئرمین پی ٹی آئی تسلیم کیا۔ سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ کنور صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر بتائیے گا یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ جیسا اب الیکشن کمیشن پاکستان نے جو اپنے ذرائع کے حوالے سے خبر ریلیز کی ہے، اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ اب الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس میں یہ بات جو ہے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، متصادم پالیسی سامنے آ رہی ہے، تو اصولی طور پر الیکشن کمیشن پاکستان پہ اس پہ کوئی رائے یا تبصرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ ایک بہت سپریم کورٹ ہے اور وہ تمام اداروں کا ایک اس کا پوری بالادستی حاصل ہے۔ اب یہ 8 ججوں نے اکثریتی فیصلہ نہیں آ گیا بلکہ میجارٹی فیصلہ آ گیا، متفقہ فیصلہ آ گیا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کی جو تھی نظر ثانی کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے انہیں سرزنش بھی کر دی کہ آپ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ اور جو گوہر جو ہے علی گوہر، وہ باقاعدہ پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ اب یہ الیکشن کمیشن نے جو وجہات جاری کی ہے کہ جناب ہم نے تو تاخیری حربے اختیار نہیں کیے، یہ تو پی ٹی آئی کرتے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کا پوائنٹ آف ویو درست ہے۔ ہم نے بھی دیکھ رہے ہیں 3-4 سال سے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کے بارے میں سنجیدہ ہی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال فیصلے سپریم کورٹ کے درمیان اور الیکشن کمیشن کے درمیان میں جو آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، اس کے نتائج تو اچھے نظر نہیں آ رہے، لیکن بہرحال فیصلہ جو ہے وہ آ چکا ہے۔ اور اب یہ ان کو نشستیں جو ہیں، یہ قومی اتحاد جو سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں مل جائیں گی، اور منارٹی کی بھی اور خواتین کی بھی یہ باقی بحث چلتی رہے گی کہ کس کے اختیارات کیا ہیں، کس نے تاخیری حربے اختیار کیے، کیسے کیے، کس طرح کیے۔ یہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن میں بحث چلتی رہے گی،
لیکن اصولی طور پر یہ فیصلہ 12 جولائی کا فیصلہ اس پر عمل درآمد کرنا الیکشن کمیشن کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاملے بہت سیریس جا رہے ہیں. اب میں بھی الیکشن کمیشن پاکستان کا بڑے عرصے تک حصہ رہا ہوں, تو میری بھی آپ کی وساطت سے گزارش ہے ان معاملے میں وہ نہ پڑے. کر رہے حکومت جانے, سپریم کورٹ میں جانے, اپیلیں کرتے پھرتے, لیکن وہ اپنے آپ کو سائڈ پر رکھیں اور اس طرح کی بحث میں حصہ نہ لیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بہت شکریہ.